نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 5 جمادی الاخری 1443 ہجری 9 جنوری 2022 کا آج کا یہ درس اعوذ باللہ کی تفسیر سے متعلق 16واں درس ہے، جس میں اعوذ باللہ سے متعلق اس کے اندر چھپے ہوئے نقطے اور قیمتی موتی بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کے وسوسے اور حضرت آدم علیہ السلام کے شیطان کے ہاتھوں جنت جیسی پاکیزہ جگہ میں دھوکہ کھانے کا ذکر تھا، اور اس میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نسیان اور بھول کی چادر ہٹا دیتے عقل سے، تو آپ کبھی بھی شیطان کے شکنجے میں نہیں پھنس سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت آپ پر غفلت اور نسیان طاری کر دیا، بھول طاری کر دیا، جس کی وجہ سے آپ حکم الہی کو بھول گئے اور شیطان کا منشا پورا ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کر کے مختلف زاویوں سے حملہ آور ہو کر آپ کو اس نافرمانی پر، جو بظاہر نافرمانی تھی، کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد پر بھی وہ مختلف پہلوؤں سے حملہ آور ہوتا ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد عقل سے کام لے، غفلت سے کام نہ لے، تو شیطان کو کبھی بھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف گوشوں سے میں نے مثال دی تھی بند کی، کہ بند کے کمزور گوشے وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان گوشوں کو توڑ کر حملہ آور ہوتا ہے، اور جس کا سب سے بڑا سبب انسان کی غفلت اور بھول ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب ہمارے اور حضرت آدم کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ انسان تو اتنا بھلکڑ ہے، اتنا بھلکڑ اور اتنا جلدی بھول جانے والا ہے کہ ہم ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد اس دنیا میں آئے ہیں اور شیطان کا سامنا کر رہے ہیں۔ خود حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمین پر قدم رکھا، آپ کی اولاد ہوئی، تو ظاہر ہے کہ نبی کا گھرانہ ہے۔ نبی جو ایک مرتبہ شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکا تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ بار بار اپنی اولاد کو ڈرایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، روزانہ سمجھاتے ہوں گے شاید کہ بھائی یہ بڑا خبیث فرد ہے اور بڑا خبیث ابلیس ہے کہ جس نے مجھے وہاں دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، تم ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ وہ اولاد جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے گھر میں رہ کر، آپ کی تربیت پا کر، آپ کی زبان سے شیطان کے اس دھوکے کا سن کر، براہ راست سن کر، وہ اس سبق کو بار بار ذہن میں تازہ کرتی ہوگی، لیکن شیطان جب گمراہ کرنے پر آیا، حملہ کرنے پر آیا،
تو اس نے حضرت آدم کی موجودگی میں، حضرت آدم کی زندگی میں ان کی اولاد کو گمراہ کر دیا۔ ابھی حضرت آدم دنیا سے نہیں گئے کہ واقعہ پرانا ہو گیا، انسان بھول گئے، ابھی حضرت آدم زندہ ہے۔ کس راستے سے آیا؟ وہ شہوت کے راستے سے آیا، خواہش کے راستے سے آیا۔ قابیل اٹھا اور قابیل نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن عظیم میں اس کا قصہ ہے۔ حالانکہ قابیل کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے روزانہ شیطان کی مکاریاں سنتا ہے، شیطان کی چل بازیاں سنتا ہے، شیطان کی سازشیں سنتا ہے، شیطان کا طریقہ واردات سنتا ہے، اور نبی سے بہتر سمجھانے کا انداز کس کا ہوگا؟ مگر اس کے باوجود یہ انسان اتنا بھلکڑ ہے کہ اس تازہ واقعے کو اتنی جلدی بھول گیا کہ اس نے اپنے ایک سگے ماں جائے، ماں باپ سے پیدا ہونے والے سگے بھائی کا خون کر دیا۔ اتنی جلدی بھول گیا وہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان جب زمین پر اترا تو وہ سستایا نہیں، اس نے آرام نہیں کیا، اس نے وقفہ نہیں کیا، پہلے دن سے وہ اپنے مشن پر لگ گیا، پہلے دن سے، ابتدا ہی سے وہ اپنے مشن پر لگ گیا۔ اور آدم علیہ السلام تو چونکہ پیغمبر تھے، اور لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک سوراخ سے تو مومن دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اب دھوکہ دینا ممکن نہ رہا اس کے لیے کہ اب حضرت آدم اپنی نبوت کی منصب کی وجہ سے اس کے ہر داؤ پیچ کو سمجھ لیتے، تو اس نے ان کی اولاد کو نشانہ بنایا، ان پر محنت شروع کر دی، اور عورت کو سبب بنا کر دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف ڈال کر ان کو، ایک بھائی کو دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ یہ اب بات ہم تک پہنچتے پہنچتے آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ کتنا پرانا ہو گیا، یہ تو قرآن نہ آتا تو شاید اس وضاحت کے ساتھ ہمیں وہ واقعہ یاد بھی نہ رہتا، انسانیت بھول جاتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اس وقت سے انسان کے پیچھے لگا۔ اب جب وہ انسان کے پیچھے لگا تو وہ بڑا چالاک ہے، اس نے یہ سوچا، ذہین بھی بہت ہے، ظاہر ہے ایک دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے تو ذہانت کی تو حد ہوگی نا، ذہانت کی تو حد ہوگی، انتہا ہوگی۔ اس نے سوچا کہ ان انسانوں کو میں کیسے گھیروں، میں اکیلا پوری دنیا کے اربوں خربوں انسانوں کا، جنات کا کیسے مقابلہ کروں گا، ان کو کیسے قابو کروں گا، تو میں خود سے نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بھی کمزور لگنے لگا۔ اس نے کیا کیا؟ چالاک بہت ہے، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رجیم اور مردود بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی طاقتور ذات تو اللہ کی ہے نا، تو میں اللہ کے کسی اسم کو، کسی نام کو وسیلہ کیوں نہیں بناتا، اس نام کی طاقت اپنے ساتھ شامل کر کے انسانوں کو گمراہ کروں۔ کون سی صفت ہوگی اللہ کی جسے میں وسیلہ بناؤں؟ اس کی ذہانت کو آپ دیکھیں، اس کی سمجھ بوجھ کو آپ دیکھیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو میں اپنے لیے آڑ بنا لوں اور اس کے ذریعے میں اپنے عزم کا اظہار کر دوں اور اپنے عزم کو پختہ کر دوں۔ تو اس نے
جب اللہ کے اسماء میں، اللہ کے صفات میں، اسماء حسنہ میں غور کیا تو اسے عزیز صفت بہت زبردست ملی۔ عزیز اور اللہ کی صفت ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی صفت جا بجا کان اللہ عزیزا حکیما، تو اس نے اللہ کی صفت عزیز کو اپنے لیے ہتھیار بنا لیا، اپنے لیے آڑ بنا لیا، اس سے کام چلایا اس نے اللہ کے سامنے اس کی اس صفت کو پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز کا معنی کیا ہے؟ عزیز کا معنی ہے وہ ذات جو سب پر غالب ہو، سب پر غالب ہو، طاقتور ہو، اتنا غالب ہو کہ اگر کوئی اس کی پارٹی سے، اس کی جماعت سے نکل جائے تو اسے پرواہ نہ ہو۔ اگر کوئی اس کی جماعت سے، اس کی پارٹی سے نکل جائے تو اس پر اثر نہ پڑے، اس کی خدائی میں، الوہیت میں کمی نہ آئے، اور اگر کوئی اس کی جماعت میں آ جائے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہ ہو، پرواہ نہ ہو، مستغنی ذات ہو۔ ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کوشش کرتی ہے، ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے افراد بڑھا دوں، دوسروں سے چھین کر کے اپنی جماعت میں شامل کر دوں، اور اپنے کارکنوں کو دوسری جماعت میں جانے سے روکوں، اپنی پارٹی چھوڑنے سے روکوں، کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کروڑوں لوٹا دیتے ہیں، خاص طور پر جب اسمبلی کا وقت ہوتا ہے، اعتماد اور عدم اعتماد کا، تو وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، مثلا زرداری صاحب کی پارٹی سے، پیپلز پارٹی سے اگر کوئی جائے گا تو زرداری کی طاقت کم ہوگی، اور اگر اس کی پارٹی میں کوئی آئے گا تو طاقت زیادہ ہوگی۔ وہ محتاج ہے ان کا، اس کو ان اپنے کارکنوں کے آنے جانے کی فکر ہوگی، نواز شریف کو اسی طرح فکر ہوگی، عمران کو اسی طرح فکر ہوگی، ہر سیاسی لیڈر کو فکر ہوگی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے کسی کی پرواہ نہیں، پوری دنیا کافر ہو جائے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا مومن ہو جائے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ شیطان نے یہ سوچا کہ ایسی صفت، ایسا وصف اللہ کا میں اپنے لیے آڑ بنا دوں، تو اس نے اللہ کے سامنے اس کی صفت عزت کو سامنے رکھ کر قسم کھائی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگارا تیری عزت کی قسم، تو عزیز ذات ہے، میں دنیا کے تمام انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ میں اگر تمام دنیا کو، سب کو گمراہ کر دوں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ جب اللہ کو فرق نہیں پڑے گا تو میرے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہوگا۔ اللہ ایک ایک کو نہیں روکے گا، یہ رک جائے میرے دین سے نہ نکل جائے، یہ رک جائے میری جماعت سے نہ نکل جائے، یہ رک جائے میرے حزب اللہ سے نہ نکل جائے، یہ حزب الشیطان میں نہ چلا جائے، یہ شیطان کی پارٹی میں نہ چلا جائے، جیسے سیاسی لیڈر کرتے ہیں۔ تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں، ساری دنیا اگر گمراہ ہو جائے، اور میرے لیے اللہ کی یہ بے پرواہی میرے لیے بڑے کام کی ہے۔ اللہ کا پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا کہ تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا تو کیا شیطان روک سکتا تھا؟ شیطان کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو تمام انسانیت کو ہدایت پر جمع کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو پوری زمین کے لوگوں کو ایمان پر لے آئے، مومن بنا دے۔ قرآن عظیم میں یہ مضمون جا بجا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے انسانوں کو اختیار دے دیا۔ کیا دے دیا؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، مرضی اپنی اپنی ہے۔
اختیار اپنا اپنا ہے، نصیب اپنی اپنی ہے، پسند اپنی اپنی ہے۔ اگر اللہ چاہتا اور اگر اس کی الوہیت کو نقصان پہنچتا، وہ دیکھتا خطرہ کہ شیطان تو میرے لوگوں کو بہکا کر لے جا رہا ہے، تو ان کو روکنے کی کوشش کرتا، سب کو ہدایت دے دیتا، شیطان کے باپ میں بھی یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ کسی کو گمراہ کر سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں انسانوں کو اختیار دیتا ہوں، طاعت کا بھی اختیار ہے، معصیت کا بھی اختیار ہے۔ اپنی مرضی سے چاہیں تو نیکی کریں، اپنی مرضی سے چاہیں تو گناہ کریں، نافرمانی کریں۔ پہلے میں اس کی حکمت بتا چکا ہوں تاکہ انسان کی صلاحیت سامنے آ جائے۔ تو اب یہ جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اس دنیا میں، یہ بہت محدود اور بہت تھوڑا سا اختیار ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہم مختار کل نہیں ہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ ہم، کوئی مختار کل نہیں، اختیارات بہت محدود ہیں۔ ہمارے جو اختیارات ہیں نا، ایک تو صرف یہ جو طاعت، نیکی اور گناہ ہے اس تک، اور چند اور چیزیں ہیں دنیا کی کمانے ومانے کے سلسلے میں۔ باقی اللہ نے کائنات میں، دنیا میں ہمیں اختیار نہیں دیا۔ دیکھو سورج نکلتا ہے، ہمیں کوئی اختیار ہے اس پر؟ سورج ڈوبتا ہے، ہمیں کوئی اختیار ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ دن آتا ہے، ہمیں اختیار ہے، ہماری مرضی کے خلاف آتا ہے۔ رات آتی ہے، ہماری مرضی کے الٹ آتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں رات آئے گی، ہم چاہیں نہ چاہیں دن آئے گا۔ بارش ہوتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہوگی۔ زلزلہ آتا ہے، اختیار ہے ہمارا، ہم روک نہیں سکتے۔ یہ تو کائنات، اگر آپ دیکھیں کھربوں چیزیں ہیں جن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہم مجبور ہیں وہاں۔ کہیں درخت سبزہ اگتا ہے، فصل اگتی ہے، ہمیں اختیار نہیں، کہیں نہیں اگتی، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہل بھی چلا دیتے ہیں، پانی بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی سبزہ نہیں اگتا، فصل نہیں اگتی، اختیار نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ اور تو چھوڑیں، یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے ہمارا، اس میں بھی ہمیں پورا اختیار نہیں ہے۔ ہم نماز تو اختیار سے پڑھ سکتے ہیں، تجارت تو اختیار سے کر سکتے ہیں، یہ چند چیزیں ہیں، گناہ اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے بڑھاپا اپنے اختیار سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ بیماری اپنے اختیار سے روک سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر کی چیز ہم نہیں روک سکتے۔ بھوک ہمیں لگتی ہے، ہمارے اختیار سے لگتی ہے، بغیر اختیار کے لگتی ہے؟ بغیر اختیار کے لگتی ہے۔ پیاس لگتی ہے، ہم کبھی پیاس سے مر جاتے ہیں، بے حال ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی تو ہم اپنے آپ کو پیاس لگنے دیتے۔ ہماری اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہے۔ نیند آتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جاگتے رہیں، نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے ہم سو جاتے ہیں۔ ہم سونا چاہتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو اختیار دیا، ہم تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بالکل پاورفل ہیں، مختار کل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک محدود وقت کے لیے ایک محدود اختیار دیا ہے۔ اس محدود اختیار کے ساتھ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اس محدود اختیار کے، تھوڑے سے اختیار کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب شیطان نے اتنی بڑی قسم کھا لی، اللہ کی صفت عزت کو اس نے واسطہ بنا لیا کہ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تو عزیز ہے، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ کیا مطلب؟ یعنی تجھے کیا پرواہ ہے اللہ، میں اگر اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں تو تجھے تو تیری خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی زوردار نام کو، اللہ کی اتنی زوردار اسم اسماء حسنہ میں سے اتنی عظیم صفت کو اس نے واسطہ بنا کر اس سے کام لے کر قسم کھائی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا جو نام لے لیتا ہے وہ تو کامیاب ہوتا ہے نا۔ اب انسان پریشان ہو گیا کہ بھائی اس نے تو اتنی بڑی قسم کھا لی، اتنا بڑا عزم ظاہر کر دیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کمزور ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں انسان کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ کہ شیطان جو اتنا طاقتور بن گیا، اس شیطان کی سازش و تدبیر کو اللہ نے
کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن میں ہے کہ شیطان کی تدبیر، ڈرو مت، اس سے مرعوب نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ، شیطان کی تدبیر، شیطان کی کوششیں، یہ ساری کی ساری انتہائی کمزور ہیں۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے شیطان کا تعارف کھل کے کروا دیا انسانوں سے، کھل کے، بھرپور طریقے سے، تاکہ کوئی گوشہ انسان کی نظر سے مخفی نہ رہے، کیونکہ شیطان مختلف زاویوں سے آئے گا، مختلف طریقوں سے آئے گا، مختلف جگہوں پر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی شیطان کے متعلق، اور بعض چیزیں تو شیطان کی زبان سے کہلوا دی، اس کا یعنی یہاں آ کر شیطان مات کھا گیا، یا یوں بھی کہہ دے اللہ کی تدبیر، واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، شیطان نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر کیسے زبردست ہے، شیطان نے اللہ کی صفت عزت کو وسیلہ بنایا، اللہ نے اسی کی زبان سے اس کے دل کی بات نکلوا دی، مستقبل کے منصوبوں کو آشکارا کر دیا۔ جب دشمن کی سازش کا پتہ چلتا ہے نا تو اس سے پھر بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر مشکل نہیں رہتا۔ تو شیطان کے داؤ کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کا منہ کھلوایا۔ بولو کیسے کیسے آؤ گے، کہاں کہاں جاؤ گے، کن کن جگہوں پہ تم اپنا شکار ڈھونڈو گے، تمہاری شکارگاہیں کون سی ہے؟ تو شیطان یہاں آ کے بیوقوف بنا، اس نے اپنی ایک زبردست شکارگاہ بتائی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کس پر بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے پر، جگہ بتا دی۔ یہ کیوں کہا؟ دراصل یہ بہت زبردست عجیب بات ہے جو اللہ نے اس کے منہ سے کہلوائی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان نے کہہ دیا کہ جو انسان اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، میں اس پر اپنی توانائی ضائع نہیں کروں گا، اس پر محنت نہیں کروں گا، اس پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کا ذاتی شیطان وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے لگنے کی؟ اس کے پاس اس کا ذاتی شیطان وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہے اس کا نفس شیطانی، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، پھر آگے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک شکاری ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کے پاس سٹور ہے، فریزر ہے یا فریج ہے یا جو بھی ہے، سرد خانہ ہے، بہت ساری مچھلیاں اس میں پڑی ہوئی ہیں، اس کے پاس ہیں سٹور میں، محفوظ ہے، لیکن اس کا کام شکار کرنا ہے۔ اب وہ شکار کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ کیا وہ سٹور کا رخ کرے گا؟ سٹور کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو فریج کے اندر، فریزر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ان کو شکار کرے گا، ان پہ اپنا وقت ضائع کرے گا؟ پاگل ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا ندی نالوں کے پاس، دریاؤں کے پاس، سمندر کے پاس، اس لیے کہ وہ مچھلیاں اس کے سٹور میں نہیں ہے، جو پہلے سے سٹور میں، ان کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان پر وقت ضائع کیوں کرے؟ تو شکاری کو آپ سٹور میں دیکھو گے شکار کرنے کے لیے یا دریا کے کنارے؟ دریا کے کنارے۔ وہ سٹور میں نظر نہیں آئے گا، شکاری کو آپ سمندر میں دیکھو گے،
ہمارے چھوٹا میدان میں بھی بہت شکاری ہیں، اکثر جاتے رہتے ہیں. تو شکار کے لیے شکاری جائے گا کہاں؟ دریا، تاکہ نئی مچھلیاں شکار کرے. پرانی شکار کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے اس کے پاس ہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ شیطان نے یہاں سے اپنے شکار کا طریقہ بتا دیا کہ میں کہاں ہوں گا، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیڑھے راستوں پر بیٹھوں گا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ٹیڑھے راستوں پر بیٹھوں گا، میں گمراہی کے راستوں پر بیٹھوں گا، میں غلط راستوں پر بیٹھوں گا، میں تیرے نافرمانی کے اڈوں میں ہوں گا، میں شراب خانوں میں ہوں گا، میں زنا کے اڈوں میں ہوں گا. اس لیے وہاں شیطان نہیں ہوتا، زنا کے اڈے میں شیطان نہیں جاتا، شراب خانے میں شیطان نہیں جاتا، مزارات پر شیطان نہیں جاتا جہاں شرک ہوتا ہو، شرک کے اڈے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھیل کود اور لہو لعب کی جگہوں میں شیطان نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے اس کے سٹور میں ہیں. اور اس سے بڑے شیطان نے ان کو ان کاموں میں لگا دیا ہے، نفس امارہ نے. تو شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ جو شکار ہو چکے ہیں، بلکہ شکار کے بغیر اس کے پلے میں آ چکے ہیں، وہ ان کے شکار کے پیچھے لگ جائے. وہ وہاں جائے گا جہاں اس نے نیا شکار کرنا ہو، تاکہ نئی شکار کو قبضے میں لے، اس کے اپنی پارٹی میں اضافہ ہو، اس کے اپنی جماعت میں اضافہ ہو. اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیڑھے راستے پر بیٹھوں گا، میں شراب کے اڈوں پر جاؤں گا، وہاں لوگوں کو گمراہ کروں گا. وہ تو پہلے سے گمراہ ہے. کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں کہاں جاؤں گا؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اب صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کے راستے. مطلب مسجد میں آئے گا. کہاں آئے گا؟ مسجد صراط مستقیم کی جگہ ہے. شیطان یہاں کوشش کرے گا کہ یہاں سے کسی نمازی کو اغوا کر لے، کسی نمازی کو اغوا کر لے. اسی لیے نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مستقل شیطان ہے، جس کا نام ہے خنزب. وہ شکار کے لیے آتا ہے. اب دیکھو، مسجد پاک جگہ ہے، نماز پاک کام ہے، نمازی اللہ کا فرمانبردار ہے، اور شیطان اس فرمانبردار کو نافرمان بنانے کے چکر میں، تو وہ تو شراب خانے میں اسے ڈھونڈے گا نہیں، جوئے کے اڈے میں اسے ڈھونڈے گا، وہ مسجد میں ڈھونڈے گا کہ نمازی اس کو مسجد میں ملے گا، تاکہ اس کی نماز کو خراب کرے، روزہ دار کے روزے کو خراب کرے، مجاہد کے جہاد کو خراب کرے. کہاں ملے گا؟ محاذ پہ ملے گا. شیطان وہاں جائے گا، کوشش کرے گا، اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا. حاجی کے حج میں، حرم میں جا کر وہاں اس کے حج کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. نیکی اور نیکیوں کے جتنے جگہ ہیں، ان جگہوں پر شیطان مارا پھرتا ہے، کنڈے لے کر، جال لے کر، تاکہ نئے شکار حاصل کر سکے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کے منہ سے یہ بات کہلوا دی. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ جی میں تو ٹیڑھے راستوں پر بیٹھوں گا، تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ ہم مسجد میں پناہ لے لیتے، دروازے بند کر لیتے، کھڑکیاں بند کر لیتے کہ اندر تو آ نہیں سکتا، کمبخت مسجد ہے، گندی چیز ہے، گندا آدمی ہے، وہ یہاں کیا کرے گا، گندی ہستی ہے، وہ یہاں کیا آ نہیں سکتا، مسجد ہے، ہم یہاں کے پناہ لے لیتے. لیکن کمبخت نے کیا کہا کہ میں شراب خانے میں نہیں جاؤں گا، وہ تو پہلے سے میری جماعت میں شامل ہے، میں جاؤں گا مسجد، میں جاؤں گا محاذ پہ، میں جاؤں گا
حاجی کے ساتھ، میں جاؤں گا عمرہ کرنے والے کے ساتھ، میں جاؤں گا تلاوت کرنے والے کے ساتھ، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اب جب یہ بات اس کے منہ سے اللہ نے نکلوا دی اپنے خاص بندوں کو، اس لیے کہ نمازی اس کے خاص بندے، مجاہد اس کے خاص بندے، حاجی اس کے خاص بندے، علماء اس کے خاص بندے، پیر اس کے خاص بندے، وہ علماء کے پیچھے لگ جائے گا کہ ان کو گمراہ کرے، ان کو شکار کرے۔ ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، مولوی وہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا مولوی۔ بھائی تو وہ شیطان اسی کے پیچھے لگا تھا، اسے صدر بش کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے گمراہ ہے، وہ مولوی صاحب کے پیچھے لگے گا، پیر صاحب کے پیچھے لگے گا۔ تو پیر گمراہ ہو گیا تو کیا بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آخر وہ پیر ہے، نبی تو نہیں ہے نا، مولوی ہے، عالم ہے، نبی تو نہیں ہے نا، ہے تو انسان، گناہگار انسان ہے۔ تو شیطان اسی کو تو داؤ میں، اسی پر تو داؤ آزماتا ہے۔ اب اسے صدر بش کو یا صدر یہ کیا ہے ابھی کون سا بائیڈن ہے کیا بلا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ تعجب کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ وہ مولوی کے پیچھے آئے گا، قاری کے پیچھے آئے گا، صوفی کے پیچھے آئے گا، تبلیغی کے پیچھے آئے گا، مجاہد کے پیچھے آئے گا، وہ تو ہر نمازی کے پیچھے آئے گا، حاجی کے پیچھے آئے گا، عمرہ کرنے والے کے پیچھے آئے گا، قاری کے پیچھے آئے گا، حافظ کے پیچھے آئے گا۔ یہ تو جگہ ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے کہا ہے کہ مجھے کہاں ڈھونڈنا ہے، یہ انسان مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، کہ ان انسانوں کو میں کہاں ملوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو ہم پریشان ہو گئے۔ اب شیطان تو وہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے نظر آتے ہیں۔ اب اس مسجد میں آیا ہوگا، پتہ نہیں کس کس کے دل میں ہم میں سے وسوسے ڈال رہا ہوگا، یا اللہ ہمیں نہیں معلوم شیطان یہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہاں دروازے کے باہر ہے، اس طرف یہ کھڑکی کے باہر کھڑا ہے، ادھر ہے، کہاں ہے ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو پھر کمزور پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، میں ذرا اور اس کے آنے کے راستے بھی بتا دوں گا، اور اسی کی زبان سے، وہ اپنی زبان سے بولے گا نا تو بات اور مضبوط ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جی ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس پر میں اگر گھنٹوں بھی بولوں تو بہت کم، کمالات ہیں اس کے اندر۔ شیطان کا قول اللہ نے نقل کیا، لیکن اللہ تیری رحمانیت پہ قربان جاؤں، کتنا تو مہربان ہے انسان پر۔ تو نے کس کس طریقے سے شیطان کے داؤ اور مکر کو کمزور کر دیا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا لآتینہم، میں آؤں گا، کہاں سے آؤں گا؟ ان نمازی حضرات کے پاس آؤں گا، مجاہدین کے پاس آؤں گا، علماء کے پاس آؤں گا، قاریوں کے پاس آؤں گا، مفتیوں کے پاس آؤں گا، پیروں کے پاس آؤں گا، حاجیوں کے پاس آؤں گا حملہ کرنے کے لیے۔ تو میرے یہ حملے کن کن راستوں سے ہوں گے، کن کن راستوں سے ہوں گے؟ فرمایا لآتینہم من بین ایدیہم، میں آؤں گا سامنے سے۔ کدھر سے؟ کہاں سے؟ یہ میرا سامنا اس طرف ہے، میں یوں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں اس سمت مشرق کی طرف رخ کر کے، میں ادھر سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا۔ گنتے جائیں، نمبر 1، بولے نمبر 1، وَمِن خَلْفِهِمْ، میں پیچھے سے آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ پیچھے سے، ادھر سے۔ یہ میری جو پیچھے سائڈ ہے یہ مغربی سمت ہے، میں پیچھے سے آؤں گا۔ ہم سائڈ بدل سکتے ہیں لیکن مراد انسان کا آگا پیچھے ہے، مشرق مغرب نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان یا تو مشرق کی طرف منہ ہوگا، یا اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا۔ تو انسان کے سامنے سے آؤں گا، چاہے وہ سامنا مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو یا جنوب یا شمال کی طرف۔ کہا سامنے سے آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا۔ 2 ہو گئے، بولو کتنے ہو گئے؟ 2 راستے ہو گئے، 2 سمتیں ہو گئی، سمت یعنی طرف۔ وعن ایمانہم، میں دائیں طرف سے آؤں گا۔ میرا دایاں یہ ہے، میں کس طرف سے آؤں گا؟ ان پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے شیطان بتا رہا ہے، دائیں طرف سے آؤں گا۔
وعن شمائلہم، میں کس طرف سے آؤں گا؟ بائیں طرف سے آؤں گا، یہ میرا بائیں طرف ہے، بائیں طرف سے آؤں گا۔ اچھا جی، یہ 4 طرف اس نے ذکر کیے، آگے خاموش ہو گیا، آگے سمتوں کے حوالے سے خاموش ہو گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا سمت ختم ہو گئے؟ اور ہیں کون کون سے؟ اوپر نیچے۔ اب 2 اس نے ذکر نہیں کہ اللہ نے بھلا دیا اسے، یا اس کی ہمت نہ ہوئی، جرت نہ ہوئی، یا اللہ نے اسے بھلا دیا۔ بھئی آدم بھول سکتا ہے، شیطان نہیں بھول سکتا۔ اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو اگر وہ اوپر سے بھی کہہ دیتا، نیچے سے بھی کہہ دیتا، تو شیطان کا داؤ کمزور نہ ہوتا۔ پھر ان کید الشیطان کان قویا، پھر تو یوں ہوتا کہ شیطان کا داؤ بہت طاقتور ہے۔ بھائی انسان جب ہر طرف سے گوڑے سمت کتنے، دیکھو سمت کتنے ہیں؟ 6 کتنے ہیں؟ اور اس نے کتنے ذکر کیے؟ 4۔ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے اٹیک کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ 2 چھوڑ دیے اس نے، اوپر سے نیچے سے۔ اچھا یہ 2 جو چھوڑ دیے اس نے، تو یہ اللہ نے انسان کو بچ نکلنے کے راستے دے دیے۔ میں نے کہا نا اللہ نے شیطان کا داؤ کمزور کرنے کے لیے 2 سمتوں سے آنے کی اس کو طاقت، تو یہ کمزوری ہو گئی نا، اس کے داؤ کی کمزوری ہو گئی۔ وہ اوپر سے نہیں آ سکتا، وہ نیچے سے نہیں آ سکتا، تو اس کا داؤ کمزور ہو گیا۔ نکلنے کے 2 راستے ہمیں بولو مل گئے۔ اگر وہ اوپر سے بھی آتا، نیچے سے بھی آتا، تو نکلنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اچھا وہ بہت مزہ دے رہا ہے مجھے، یہ آیت بہت مزہ دے رہی ہے۔ اچھا یہ جو 2 سمتیں اس نے چھوڑ دی، کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ اوپر کی سمت یہ فوقیت الہیہ کی نمائندہ ہے، خدا کی بلندگی کی نمائندگی ہے اوپر کی سمت۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے اوپر دیکھتے ہیں نا، آسمان کی طرف۔ الرحمن علی العرش استوى، عرش جو آسمانوں سے بلند و بالا ہے، رحمان اس پر مستوی ہے۔ تو اوپر کی سمت اللہ تعالیٰ کی بلندی کی نمائندہ سمت ہے، جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور نیچے والی سمت جو ہمارے قدموں کی نیچے سے ہے، یہ عبودیت بشریہ، یعنی بشر انسان کی بندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، جب انسان یہ بلند ترین جگہ جب پسترین سمت میں رکھتا ہے، نچلی سمت میں رکھتا ہے، اور پھر زبان سے اس کے نکلتا ہے سبحانہ ربی الاعلی، یہ کلمہ جس میں وہ کہتا ہے کہ پاک ہے میرا بلند رب، پاک ہے میرا۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، سبحان ربی الاعلی نہیں کہا اس نے۔ تو یہ جو سجدہ ہے، جو انسان کی بندگی کی نمائندگی کرتا ہے، غلامی کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی تصویر کشی کرتا ہے، جب اس پس سمت میں انسان سر رکھتا ہے اور نیچے جاتا ہے، اور زبان سے اس کے کلمہ نکلتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ سبحان ربی الاعلی پھر نیچے کی طرف نہیں جاتا، سر نیچے جاتا ہے اور یہ کلمہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کہ اللہ کی طرف انسان کے منہ سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بندگی کی سمت ہے، وہ اس کی الوہیت کی سمت ہے۔ اس لیے شیطان عاجز ہے کہ یا بندگی کی سمت سے ہم پر حملہ آور ہو، جہاں سے ہماری نماز کا عروج ہوتا ہے، معراج ہوتی ہے جو سجدہ ہے،
اور یا اس سمت پر سے حملہ آور ہو کہ جس سمت کی طرف ہماری نماز چڑھتی ہے، یا اس سمت سے حملہ آور ہو کہ جس سے ہماری نماز، ہماری بندگی معراج کو پہنچتی ہے، وہ نیچے کی سمت ہے۔ جتنا ہم نیچے جائیں گے اتنا ہی ہم بلند ہوتے جائیں گے، اور یا اس سمت کی طرف جس سمت کی طرف ہماری نماز چڑھتی ہو اور بلند ہوتی ہو، اور پھر اس کے صلے میں ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارے نیک اعمال، ہمارے نیک کلمات یہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اب جتنا ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان دو سمتوں کو کور کر دیا، محفوظ کر دیا، سیو کر دیا شیطان سے، کہ شیطان ان دو سمتوں سے آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے کلمات اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ شیطان کی طاقت ہے۔ اللہ نے شیطان کی اس تدبیر کو اتنا کم، پھر کتنی سمتیں ذکر کی؟ 4 سمتیں ذکر کی۔ یہ 4 سمتیں بھی اللہ نے یکساں نہیں ذکر کی۔ قرآن تو عجیب کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں انسان غور کرے عجیب لطائف اور غرائب سامنے آتے ہیں۔ 2 سمتوں کے لیے اللہ نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، 2 سمتوں کے لیے اللہ نے مختلف تعبیر اختیار کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو تسلی مل جائے۔ یہ 4 سمت بھی بہت ہیں۔ آگے کی سمت، بولو، پیچھے کی سمت، دائیں سمت، بائیں سمت، من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ قرآن کہتا ہے شیطان کی زبان سے، کہلواتا ہے اللہ کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ یہاں اللہ نے تعبیر اختیار کی ہے من کی، کس کی؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ آگے کے لیے بھی من لے کر آئے، پیچھے کے لیے بھی من لے کر آئے، لیکن جب دائیں بائیں کا ذکر ہوا تو من نہیں لے کر آئے، عن لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ فرمایا وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے آگے پیچھے کے لیے من کا لفظ استعمال کیا، دائیں بائیں کے لیے عن کا لفظ استعمال کیا؟ قرآن میں جب آدمی غور کرتا ہے نا، پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں، پھر نئے دروازے، نئے دریچے کھلتے ہیں علوم کے سمندر اور علوم کے خزانے، اور ان خزانوں سے پھر موتیاں سامنے آتی ہیں۔ عجیب نکتہ کہ اللہ نے سامنے کے لیے من کا لفظ استعمال کیا، شیطان نے کہا من بین ایدیہم، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے کہا من خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، اور جب دائیں بائیں کا ذکر ہوا تو فرمایا عن ایمانہم، یہاں من ایمانہم نہیں فرمایا، عن شمائلہم، من شمائلہم نہیں فرمایا۔ اور قرآن کا کوئی لفظ بیجا نہیں ہے، ایک بہت باریک اشارے کی طرف، ایک بہت باریک بات کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ یہاں اشارہ یہ انسان کی تسلی ہے، یہ عن لا کر انسان کی تسلی کروا دی کہ دیکھو یہ 4 سمتوں سے شیطان تو آئے گا، لیکن ان میں سے بھی 2 سمتیں ایسی ہیں کہ ان 2 سمتوں سے شیطان کا حملہ طاقتور نہیں، کمزور ہوگا، طاقتور نہیں، کمزور ہوگا۔ دائیں سے آئے گا تب بھی اس کا حملہ کمزور، حملہ کرے گا، کوشش کرے گا، بائیں سے آئے گا تب بھی اس کا حملہ کمزور۔ کیوں؟ اس لیے کہ عن آتا ہے عربی زبان میں مجاوزت کے لیے، مجاوزت، اس کا معنی یہ ہے کہ گزر جانا۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان آگے سے حملہ کرے گا، براہ راست انسان پر حملے کا اثر ہوگا، براہ راست اٹیک کرے گا، پیچھے سے حملہ کرے گا، براہ راست حملہ کرے گا، لیکن دائیں سے بائیں سے براہ راست حملہ نہیں کر سکتا۔ دائیں سے بائیں سے براہ راست حملہ بولو نہیں کر سکتا، کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن تھوڑا سا کراس میں آئے گا، پختوں کی ترس کی برازی، تھوڑا سا کراس میں آئے گا،
دائیں طرف سے بھی آئے گا تو ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، بائیں طرف سے آئے گا تو ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، کیسے آئے گا؟ کراس میں۔ یہ کراس کے معنی کو بتلانے کے لیے عن لے کر آئے، من نہیں لائے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اتنی باریک بات کی طرف کہاں ذہن جاتا ہے انسان کا؟ تو معلوم وہی ہے رب کا کلام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے سے پیچھے سے شیطان براہ راست حملہ کرے گا تو یہ دائیں سے بائیں سے کراس میں کیوں آئے گا؟ کراس میں کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں بھی چوکیدار ہے، یہاں بھی چوکیدار ہے۔ بولو بولو، یہاں بھی چوکیدار ہے، دائیں طرف بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے نیکیاں لکھنے کے لیے، اور بائیں طرف بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے۔ اس طرف بھی چوکیدار ہے، اس طرف بھی۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، قرآن عظیم میں ہے کہ ہم نے انسان کے دونوں دائیں بائیں جو ہے ایک ایک چوکیدار بٹھایا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور شیطان بزدل ہے، وہ فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے دائیں طرف سے حملے کو بھی کمزور بنا دیا، بائیں طرف سے بھی حملے کو کمزور بنا دیا۔ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ فرشتے کسی کام میں مشغول ہیں، لکھنے وکھنے میں، ریکارڈ کرنے میں، تو وہ جلدی سے کراس میں آ کر حملہ کر جاتا ہے، اپنی کارروائی کرتا ہے۔ براہ راست نہیں آ سکتا کہ فرشتے متوجہ ہوں اور وہ براہ راست آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر اور سازش اے میرے بندو پریشان نہ ہونا بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی اس طرح میں نے کمزور کر دیا۔ تو بہرحال شیطان کے کتنی سمت ہو گئے؟ 4 سمت ہو گئے نا۔ آگے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے۔ اور دائیں بائیں کے حملے کی کیفیت میں نے بتا دی۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اور قرآن کے سمندر کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے موتیاں جو نکالی گئی ہیں، یہ وہ موتیاں ہیں۔ سرسری ترجمے سے تو یہ موتیاں سمجھ میں نہیں آتی نا قرآن کے ترجمے کو پڑھنے سے اور مطالعہ کرنے سے۔ اسی لیے تو علماء کے سامنے دونوں گھٹنے تہ کر کے شاگرد بن کے قرآن سیکھنا چاہیے، بیٹھ کے۔ اس طرح نہیں کہ میں اردو ترجمہ پڑھ لوں، اردو تفسیر پڑھ لوں اور میں مفسر بن جاؤں، اور پھر نیٹ پہ آ کے اور ٹی وی پہ آ کے میں پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا اور پھر لکھنا بھی شروع کر دوں اور مفسر کہلاؤں۔ مفسر بننا اتنا آسان ہے؟ یہ قرآن کی ان قرآن کے سمندر نہیں، سمندروں کی تہ میں اتر کر یہ موتیاں نکالی جاتی ہیں۔ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ خیر، تو میں نے کیا کہا کہ شیطان کے حملے کی کتنی سمتیں ہیں؟ 4۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ کو ایک بات اسی سے منسلک بات دوسری بتا دوں، وہ یہ کہ دنیا میں اگر آپ غور کریں گے نا، یہ جو گمراہی کے بگل بجتے ہیں، ان کی سمتیں بھی 4 ہیں۔ یہ جو الحاد، یہ جو زندیقیت، یہ جو گمراہی، یہ جو کفر، یہ جو شرک، یہ جو آزاد خیالی، یہ جو اباحیت پسندی، یہ جتنے بھی فتنے ہیں، ان سب کی سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ الحاد کی سمتیں 4 سمتیں۔ بعض انسان ہوں گے وہ کہتے کہ جی ہم تو ماڈرن لوگ ہیں، ترقی پسند۔ ملحد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک طبقہ الحاد کا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ترقی پسند ہیں، ہم پیچھے کی طرف نہیں، ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آگے کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔ تو ان کا الحاد آگے کی طرف ہے، ان کا الحاد، وہ کہتے ہیں ہم آگے کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ جی 2021ویں صدی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، اور یہ سن 2022 ہو گیا، اور تم لوگ جو 1400 سال پیچھے جا رہے ہو۔ ہم آگے کی طرف جانے والے لوگ ہیں، آگے کا سوچو، 21ویں صدی ہے، یعنی ہر چیز، ہر حرام کو حلال کر دو، ہر حرام کو حلال کر دو۔ یہ ہے روشن خیالی، اس لیے کہ ہمیں تو آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اور الحاد کی دوسری آواز آتی ہے
کہ جی ہم تو رجعت پسند ہیں، ہم کیا ہے، رجعت پرست. ہم تو جو ہمارے باپ دادوں نے کہا، جیسے ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، جو ہمارے باپ دادوں نے کہا بس ہم تو اسی کو پکڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے ہٹ کر کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار. ہمارے باپ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، وہ کہتے ہیں ہم پیچھے کی طرف جانے والے لوگ ہیں، جو ہمارے پیچھے گزر چکے ہیں آباء و اجداد، ہم رجعت پرست ہیں. یہ بھی گمراہی کا شکار ہے. ابو جہل کو یہی بیماری تھی. وہ کہتا تھا کہ جی میرے پیچھے والے آباء و اجداد کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی وہی کریں گے، ہم آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ دو آوازیں ہو گئی. تیسری آواز، اچھا یہ پیچھے کی طرف جانے والے لوگ ہیں، ان کی سمت پیچھے کی سمت ہے. ان کی سمت یعنی شیطان نے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا. یہ اپنے شرک اور بدعت پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور پھر اور ہمارے پاکستان میں تو یہ اصطلاح بہت زیادہ ہے. ایک طبقہ ہے وہ ہوتا ہے گمراہوں کا، وہ کہتے ہیں ہم دائیں بازو والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ رائٹسٹ، دائیں بازو والے، یعنی جو امریکہ کی حمایت کریں، جو امریکہ کے نظریات سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار ہوں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں دائیں بازو والے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہ دائیں طرف والے ہو گئے، ان کی گمراہی دائیں طرف کی ہے. اور ان کے مقابلے میں دوسرے ہیں بائیں بازو والے، کہ جی ہم تو بائیں بازو والی سیاست کرتے ہیں، ہماری سیاست لیفٹسٹ ہے، بائیں بازو والوں کی ہے، ہم تو لیفٹسٹ لوگ ہیں. یعنی ہم سوشلزم، کمیونزم، دہریت، الحاد کے علمبردار ہیں. اور جو ان کا علمبردار ہوتا ہے سوشلزم کا، سیکولرزم کا، کمیونزم کا، وہ کون کہلاتا ہے؟ بائیں بازو والے. یہ ہے دائیں بازو والے جو امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے غلام ہیں. یہ ہے بائیں بازو والے، وہ ہے ترقی پسند اور وہ ہے رجعت پسند. اب ہم رہ گئے تو ہم کون ہیں بھائی کہہ دو ہم نہ ترقی پسند ہیں، نہ رجعت پرست ہیں، نہ دائیں بازو والے ہیں، نہ بائیں بازو والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم بلند پرست ہیں، اوپر کی سمت. ہم بلند پرست ہیں. جو بلند پرست ہوگا، سمجھ میں بات آئی، وہی آزاد ہوگا ہر طرح کی غلامی سے. ہمارے تمام کام، ہمارے تمام زندگی کے امور یہ اوپر کی طرف سے چلتے ہیں، اوپر کی طرف چڑھتے بھی ہیں، اوپر کی طرف سے آتے بھی ہیں. ہمارے معاملات ڈائریکٹ بلندی سے ہیں. ہم اس سمت والے ہیں، ہم نہ اس سمت والے ہیں نہ اس سمت والے، نہ اس سمت والے ہیں نہ اس سمت والے، ہم ہیں اس سمت والے. ہماری سمت یہ ہے، ہم بلند پرست ہیں، ہم پست پرست نہیں ہیں. کیا کہا میں نے؟ ہم پست پرست. آگے کی سمت بھی پستی ہے، پیچھے کی سمت بھی پستی ہے، دائیں بھی بائیں بھی پستی ہے. ہم بلند پرست ہیں. میں اس سے آگے ایک زبردست نقطہ اسی کے حوالے سے عرض کر دوں. یہی تو وجہ ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے. دنیا کی تمام قوموں میں ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. ان چار بگلوں سے ہٹ کر ہماری الگ صدا ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ہم اپنی اس جہت کا، اس سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم اپنے بلند پرست ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے، جو کہ قیام کی حالت میں ہے. نماز کی معراج ہوتی ہے سجدے میں، جو کہ سجدے کی حالت ہے، جھکنے کی حالت ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. ہم بلند پرست ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے آخری رشتہ، کیا کہا میں نے؟ آخری رشتہ قائم کرنے کے لیے
ایک ان پڑھ امت کا انتخاب کیا. ایک، میرے الفاظ آپ شاید بھول نہ جائیں، کیا کہا میں نے؟ ایک. ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا امۃ امیہ، ہم ایک ان پڑھ امت ہے. لا نکتب ولا نحتسب، ہمیں لکھنا وکھنا نہیں آتا، حساب کتاب نہیں جانتے. ہم جانتے ہی نہیں ہم کیا ہے. یہ دنیا کے بھکیڑے دنیا والے جانے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. تو اللہ نے آسمان سے آخری رشتہ ختم نبوت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آخری رشتہ آسمان سے جوڑنے کے لیے زمین والوں کا اللہ نے انتخاب کیا. اس رشتے کی خاطر تو ایک ان پڑھ امت کا، اور پھر اس ان پڑھ امت میں ایک ان پڑھ نبی کا. ان پڑھ امت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امت کیا ہے؟ امیین، ان پڑھ. اور رسول کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. رسول بھی امی ہے، ان پڑھ ہے، ناخواندہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر یہ ان پڑھ ہونا، یہ لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ توبہ ہمارے نبی ان پڑھ ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی ان کی اس اعتراض سے متاثر ہو کر کہتے ہیں یار توبہ یہ تو نبی کو گستاخی ہو گئی. نہ بابا، گستاخی نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے ان پڑھ ہونا. اس لیے کہ اگر نبی ان پڑھ نہ ہوتا اور اگر یہ امت ان پڑھ نہ ہوتی، عرب کا معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا، یا نبی ان پڑھ نہ ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، یا نبی کسی مہذب متمدن تعلیم یافتہ معاشرے کا فرد ہوتا، یا نبی کوئی بہت بڑا کسی حکیم فلسفی کا شاگرد ہوتا، یا نبی کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا، کسی بڑے عالم کا، کسی جامعہ میں کسی بڑے مفتی کا، کسی بڑے محقق کا، شیخ الحدیث کا شاگرد ہوتا، یا نبی کسی بڑے فلسفی کا، حکیم کا، بقراط، سقراط، افلاطون جیسے لوگوں کا شاگرد ہوتا، یا نبی کسی مہذب متمدن ماڈرن معاشرے میں پیدا ہوتا، پڑھے لکھے معاشرے میں، یا نبی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا، اور اس کے بعد وہ اعلان نبوت کر کے ایک نظام دیتا دنیا کو، تو لوگ کہتے چھوڑو مڑا، یہ تو فلاں یونیورسٹی میں اس نے اساتذہ سے پڑھ کر لیا ہے، مڑا چھوڑو، یہ تو اس نے فلاں مولوی صاحب سے اس نے اور فلاں پیر سے اس نے یہ افکار لیے ہیں، اور چھوڑو یار اس نے تو فلاں، یہ تو فلاں پڑھے لکھے معاشرے میں پیدا ہوا تھا، اس نے اپنے معاشرے سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور چھوڑو یار اس نے تو فلاں کتاب پڑھ کر یہ خیالات لیے ہیں. یا یہ دائیں بازو والوں سے متاثر ہوا ہے، یا بائیں بازو والوں کے افکار اس نے لیے ہیں، چرائے ہیں، یا اس نے ترقی پسندوں کے خیالات لیے ہیں، یا رجعت پرستوں سے اس نے، پرانے لوگوں سے اس نے کچھ ان کے قصے اور واقعات سے یہ اخذ کر کے لے کر اس نے ایک نیا دین اور ایک نیا نظام اور ایک نیا مکتب بنا کر پیش کر دیا ہے. چھوڑو یار اس نے تو انسانوں سے لیا ہے، اس نے اس پر تو معاشرے کے اثرات پڑے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جن میں پیدا ہوا وہ خود بیچارے ان پڑھ تھے. کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا لیکن وہ بھی مٹ چکا تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی نام لکھنا نہیں جانتا تھا. تو اپنے یہ ایسے ماحول میں پلا بڑھا کہ جہاں سب ان پڑھ تھے، تو یہ کس سے سیکھے گا؟ یہ پھر کس سے سیکھتا؟ اور روم اور فارس تو کبھی گیا نہیں، یونان تو کبھی گیا نہیں، ان کی کتابیں یہاں پہنچی نہیں. اب جو یہ پیش کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کسی حکیم کا یا کسی فلسفی کا آمیزہ نہیں ہے، یا مختلف تہذیبوں کا مجموعہ نہیں ہے، معجونی مرکب نہیں ہے. یہ جو پیش کر رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ ڈائریکٹ سب کچھ اوپر سے آ رہا ہے.
دعویٰ اس کا ہے، اس دعوے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ روشن ہو گئی یہ بات۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ بلند پرست۔ اور یاد رکھو جو بلند پرست نہیں ہوگا وہ پست پرست ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے برابر کے انسانوں کا تابعدار اور فرمانبردار ہوگا، ان کا اطاعت گزار ہوگا، ان کا خوشچین ہوگا، ان کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ وہ یا کارل مارکس کا پیروکار ہوگا، وہ بھی اسی کی طرح انسان ہے، وہ یا اینجلس کا پیروکار ہوگا، وہ یا ارسطو اور بقراط اور سقراط کا پیروکار ہوگا، وہ یا افلاطون کا پیروکار ہوگا، اور وہ بھی اسی کی طرح کے انسان ہے اور اسی کی طرح کے مخلوق ہے۔ تو اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکا دینا یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ ذلت ہے۔ اسی لیے پوری دنیا ذلیل ہے کہ وہ اپنے افکار انسانوں سے لیتی ہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنے عقائد، اپنا نظام سیاسی معاشی یہ انسانوں سے لیتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے پاس ہے، کہ اہل ایمان اپنے افکار اپنے جیسے پست انسانوں سے نہیں لیتے، اپنے سے بلند ذات سے لیتے ہیں، اپنے سے بلند ذات سے لیتے ہیں، تبھی تو ان کو عزت حاصل ہوتی ہے، تبھی تو ان کو کہ یہ بلند پرست ہیں، باقی سب پست پرست ہیں، پستی کی پوجا کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ انسانوں کے درمیان ایک ممتاز، ایک مایہ ناز طبقہ ہے امت مسلمہ کا، جو کہ ان چاروں سمتوں سے کٹ کر، ان دو سمتوں سے جڑ کر وہ رفعتیں اور بلندیاں حاصل کر لیتی ہے کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ رفعتیں، یہ بلندیاں کیسے حاصل کی انہوں نے۔ بہرحال اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو مزید انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی تعوذ کے اس بحر زخار میں غوطے لگا کر اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اس کے اعوذ باللہ کے کمالات اگلے درس میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔